وقت آنے پر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا میں کون سی جماعت کے ساتھ ملتا ہوں۔ خان صاحب نے زندگی میں بہت سی باتیں جذبات میں کہیں، آئندہ ہم نہیں سمجھتے کراچی میں پی ٹی آئی کو اس طرح سے پذیرائی ملے گی جیسا کہ پچھلے الیکشن میں ہوا۔ جو ان کو ڈیولپمنٹ کرنی تھی وہ ڈیولپمنٹ انہوں نے نہیں کی۔ اوور بلنگ کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ حکومت کے لیے میں ایک ہی پیغام دوں گا کہ جی وہ حکومت کریں۔ حکومتی ارکان نے بھی پوری سیاست کی اس کرونا کے معاملے پہ، اور اپوزیشن نے بھی پوری سیاست کی اس کرونا کے معاملے میں۔ داستان ٹی وی کو دیکھیں بھی ضرور، اور سبسکرائب بھی کریں، اور آگے شیئر بھی کریں۔ 2012 میں پولیٹیکل پارٹی جوائن کی میں نے، درست 2013 میں نے نیشنل اسمبلی کا اسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر راولپنڈی کینٹ سے الیکشن لڑا۔ اس کے بعد 2015 میں پروپوز کیا گیا، 2014 میں بلکہ پروپوز کیا گیا، جو لسٹ بنی اس میں میرا بھی نام تھا۔ تو جو بنایا گیا وہ کارکردگی کی بنیاد پر، چونکہ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، میں اپنے پیسے کسی فالتو جگہ پر نہیں خرچتا، اس لیے یہ تو کہیں بات ہی نہیں ہے کہ شاید پیسوں کی بنیاد پر ہو۔ یہ ٹوٹلی میری آؤٹ کم تھی، میری پرفارمنس تھی الحمدللہ، اور اس وقت میں ایم کیو ایم پاکستان کو ضرورت تھی کہ وہ ایکسپینڈ کر رہے تھے کہ وہ پنجاب میں بھی آئیں، وہ بلوچستان میں بھی جائیں، اور کے پی میں بھی جائیں۔ تو اس لیے ایک سینیٹر انہوں نے پنجاب سے لیا اور ایک سینیٹر انہوں نے کے پی کے سے۔ ہر پارٹی کے ساتھ پارٹی لیڈر کا نام جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہر پارٹی لیڈر کے ساتھ پارٹی کا نام جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم بھی اور الطاف حسین بھی ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ میں نے 9-0 کا چکر کوئی لگائے، تو میرے خیال میں 9-0 بالکل گیا۔ وہاں جا کر مجھے پنجاب کے لیے، پنجاب کی آرگنائزیشن بنانے کے لیے اسائنمنٹ ضرور ہوئی۔ میں کوئی زیادہ مرتبہ 9-0 نہیں گیا۔ میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ یہ ایسی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی پینڈنگ تھی بہت عرصے سے، نہ صرف عزیر بلوچ بلکہ تینوں جے آئی ٹیز جو آئی ہیں، اب وہ جے آئی ٹی خود متنازع بنا دی گئی ہے یا بن گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جے آئی ٹی صحیح ہے اور کس جے آئی ٹی کی چیزیں واقع میں ہی جینوئن ہیں۔ پیپل امن کمیٹی کا میں نے سنا ضرور ہے، چونکہ میں ٹمبر مارکیٹ کراچی سے میرا تعلق ہے، حاجی کیمپ پہ، اور پیچھے ہی لیاری ہے، تو لیاری کی اکثر ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے سے گزرتی تھی، تو اس لیے میں نے اس دور میں، چونکہ میرا کاروبار کراچی میں 1985 سے ہے، اور میں کراچی 1977 سے جا رہا ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں۔ بلدیہ فیکٹری تو ایک انسیڈنٹ تھا، اور جے آئی ٹی بنی ہے، جو اس میں اگر یہ واقع میں کوئی انوالو ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، میں نے صرف یہ نیوز کی حد تک ہی ان کو دیکھا ہے۔ میں نے کبھی ملا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، کبھی پتہ ہی نہیں مجھے ان کا۔ دیکھیے، سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ جو علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی ہے، اس میں صرف اور صرف 4 ان لوگوں کے دستخط ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ممبر تھے، اور جو سندھ گورنمنٹ کی جے آئی ٹی ہے اس پہ 7 لوگوں کے دستخط ہیں۔ تو ابھی تو یہ اس کو تو میرے خیال میں کورٹ اس کا فیصلہ کر سکے گی کہ کون سی جے آئی ٹی درست ہے، چونکہ جو جے آئی ٹی درست ہوگی کورٹ اسی کو جے آئی ٹی کو لے کر آگے ایکٹیویٹیز۔ لیکن ان دونوں جے آئی ٹیز میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نام موجود ہیں، جن کے نام موجود ہیں ان کے
اعمال بھی اسی میں ہی لکھے ہوئے ہیں، ان کے کارنامے بھی اسی میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اس وقت میں اپوزیشن پراپرلی متحد نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اے پی سی نہیں ہے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں میری ذاتی رائے میں ان سب کے مفادات مختلف ہیں، مشترک ہیں۔ دیکھیے، میں ایم کیو ایم پاکستان اور بالخصوص اگر آپ سینیٹر میاں عتیق کی بات کریں تو میں نے ہمیشہ عوام کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام پارلیمنٹیرین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کے حل کو تلاش کرنے کے لیے قانون سازی کی جہاں ضرورت ہے قانون سازی کی جائے، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ چونکہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں تو اس لیے مائنس بھی انہی کا سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ باقی تو ادارے ہیں، اداروں میں تو ایک اپنا انٹرنل پروسیس چلتا رہتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، وہ چاہے سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو یا کوئی پرائیویٹ ہی کیوں نہ ہو، ان میں ایک انٹرنل جو ہے وہ ایک احتساب کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے، وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں شیخ رشید صاحب، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ بہت سینئر ہیں۔ میں تو شاید ان کے اسٹوڈنٹس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس لیے اس بارے میں اگر انہی سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے خیال میں اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی سیاستدان نہیں سمجھ سکیں گے تو پھر ہمارے ملک میں سیاست مزید پستی کی طرف جائے گی، اور وہ میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ جو میں نے دیکھا ہے دنیا میں بالخصوص تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو سیاست ہوتی ہے شاید ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہاں ذاتی مفادات کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے اپنوں کو آگے لانے کے لیے سیاست کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جب قانون بھی بنائے جاتے ہیں تو وہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو، چاہے فرد واحد کو یا کسی گروپ کو، اس کا فائدہ ہو۔ ایم کیو ایم بڑھ رہی ہے اور بہت امید ہے ایم کیو ایم پاکستان اگین، چونکہ جب 22 اگست 2016 کے بعد واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا اور ایک ہر طرح کا سلسلہ منقطع ہو گیا کراچی والوں کا اور لندن والوں کا، تو اس کے بعد سے ایم کیو ایم نے بڑھنا شروع کر دیا۔ آج بھی ایم کیو ایم پاکستان صحیح معنوں میں کراچی والوں کی ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے۔ آپ نے درست کہا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی ریپریزنٹیشن، پی ٹی آئی کی کارکردگی، پی ٹی آئی کا منشور، عمران خان صاحب کی کمٹمنٹس، وہ سب اوورآل پورے ملک میں ہی قطعی طور پر عمل درآمد ان پر نہیں ہو سکا، اور شاید اسی لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کراچی والوں کو بھی جو وعدے وعید کیے گئے ان کو وہ حق نہیں ملا۔ میں نے اپنے طور پر یہ ضرور دیکھا کہ پی ٹی آئی والوں کو سیٹیں ضرور ملی، وہ ایک ویو تھی، اس کی وجہ سے آئندہ ہم نہیں سمجھتے کراچی میں پی ٹی آئی کو اس طرح سے پذیرائی ملے گی جیسا کہ پچھلے الیکشن میں ہوا ہے۔ دیکھیے، عامر لیاقت صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، پارلیمنٹیرینز کی بات کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، اور وہ اگر ہم پارلیمانی نظام کے تحت بات کریں
پارلیمنٹری رولز کے تحت بات کریں، پارلیمنٹری لینگویج میں بات کریں، تو قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پارلیمان کے اندر آواز نہ سنی جائے۔ کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے۔ کے الیکٹرک کو جو بھی تھا ایک ایگریمنٹ کے تحت سیل کر دیا گیا، پھر بعد میں ان کو ایک دوسرے گروپ نے خرید لیا، اور اب وہ گروپ اپنی منمانی کر رہا ہے، اور وہ گروپ قطعی طور پر میں یہ کہوں گا نہ پروونشل گورنمنٹ کے کسی اس میں ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی وہ کسی طرح کی کوئی پابندی فیڈرل گورنمنٹ سے ماننے کو تیار ہیں۔ اسی لیے ہم نے 2 دن پہلے پارلیمنٹ میں اس پر آواز اٹھائی، اور منگل والے دن MQM کے تمام پارلیمنٹیرینز، MPA، MNAs، سینیٹرز نیشنل اسمبلی کے باہر اس کی کے الیکٹرک کے خلاف حکومت کو ساتھ لیتے ہوئے ایک احتجاج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسا کہ حکومت نے ہمارے کہنے پر ایک کمیٹی بنائی ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ کے الیکٹرک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ایز پر دا ایگریمنٹ جو ان کو ڈیولپمنٹ کرنی تھی وہ ڈیولپمنٹ انہوں نے نہیں کی، جو پیسہ ڈیولپمنٹ پر لگانا تھا وہ انہوں نے پیسہ جو ہے ٹرانسفر کر دیا، پروفٹ کی مد میں لے گئے، لیکن قطعی طور پر انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی، اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا تھا۔ اسی وجہ سے آج کے الیکٹرک کا جو کنزمپشن ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے، جو پرائس ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور کے الیکٹرک پہ خاص طور پر جو سب سے بڑا ایک الزام ہے کہہ لیجئے، یا کراچی والوں کو جو کے الیکٹرک سے تکلیف ہے، ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، دوسرا اوور بلنگ ہے۔ اوور بلنگ کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے کہ آج دکانیں شام کو 7 بجے بند ہو جاتی ہیں، اے سی چلائے نہیں جاتے ہیں، لیکن بل پھر بھی پورا آ رہا ہے۔ دیکھیے، کیبنٹ نے جو اپروول دی ہے، جو ریٹ بڑھانے کی اپروول دی ہے، وہ نیپرا کا جو ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق جو چیزیں پریزنٹ ہوئی تھی وہ، لیکن اس پر تحفظات ہمارے بھی تھے، ایون جو کراچی سے وزراء صاحبان ہیں ان کے بھی تحفظات تھے، حکومت خود اس پر کہہ رہی ہے، اسی لیے اب ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کو اس اینگل سے دیکھے۔ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے کہ 2 حکومتیں پہلے ہوئی ہیں، تیسری حکومت کو بھی اپنا ٹائم پورا ہونا چاہیے، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر خان صاحب اپنے انٹرنل معاملات کو سالو کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی حکومت کہیں جائے گی۔ اگین اٹ ڈیپینڈس کہ وہ اپنی جو رولنگ پارٹی ہے اوور آل، چاہے اس میں اتحادیوں کی بات کریں یا ان کی اپنی جو وزراء صاحبان ہیں ان کے، اب یہ دیکھا یہ گیا ہے اسپیشلی چند ماہ سے کہ ان کے وزراء آپس میں ہی بیانات میں ہی ڈفر کرتے ہیں، تو اس حد تک پھر اختلافات بڑھتے بڑھتے کسی بھی نہج پر جا سکتے ہیں۔ نہیں، MQM کا میں واضح کر دوں جی، MQM ناراض نہیں ہوئی۔ MQM نے ہر وقت جہاں بھی میٹنگ ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، وزیر اعظم سے ابھی 1 ہفتہ پہلے جو ڈنر پر ملاقات ہوئی، ہم نے کوشش کی کہ ان کو وہ وعدے وعید یاد کرائیں جو وہ الیکشن سے پہلے اور فوراً الیکشن کے بعد، حکومت بننے سے ان بٹوین بھی جو درمیان میں ٹائم تھا جس میں وہ 1 دن کے لیے کراچی گئے تھے، جو وعدے وہ کر آئے ہیں، ہم آج بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کو یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ ہمیں پرائم منسٹر کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کراچی والوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، خان صاحب نے MQM پاکستان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا۔ خان صاحب نے جو وعدے وعید کیے، جو پیسے دیے، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کراچی والوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کہ 14 MNA ان کے اپنے کراچی سے ہیں، اور یہ ان کو سوچنا چاہیے ہے۔ MQM اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کے الیکٹرک والا معاملہ بھی ایک پارٹ اب کیونکہ بہت ضروری بن گیا ہے، لیکن K4 کا پانی کا منصوبہ، سرکولر ٹرین کا منصوبہ، گرین لائن کا بات، اور لیاری ایکسپریس وے،
یہ چند چیزیں اس طرح کی شامل ہیں کہ دیکھیے آپ اگر ہم دیکھیں پچھلے 20 سے 30 سالوں میں کراچی کو نہ تو ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام دیا گیا بلکہ ڈپلیٹ ہوئی ہے. پانی دیکھا جائے کراچی والوں کو نہیں ملا, بجلی نہیں ملی, انفراسٹرکچر جو ہے دن بدن ڈپلیٹ ہوا, روزگار کراچی کے لیے نہیں ہے, فیکٹری لگانے کے لیے کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے, حالات نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہمارا ایکسچیکر ہے اس میں سب سے بڑا پیسہ جو ہے وہ کراچی سے آتا ہے. صرف پورٹ سے ہی نہیں, کراچی کی انڈسٹری آج بھی ایک خاطر خواہ ٹیکسیشن کی مد میں ملک کے خزانے میں پیسے جمع کراتے ہیں. ان کی نسبت ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں پروونشل حکومت کی تو ان کی پرائیورٹی میں لیسٹ پرائیورٹیبل جو شہر ہے وہ کراچی ہے. تو اس لیے میں تو ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ کراچی والوں کا یہ بدقسمتی ہے کہ نہ ان کو اون کر رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور نہ ہی ان کو اون کر رہی ہے پروونشل گورنمنٹ. جی بالکل ہیں. کراچی میں ناظم بھی ہیں, کراچی میں میئر بھی ہیں, لیکن یہ جو پروونشل امینڈمنٹ ہوئی اور جو نیا بلدیاتی نظام آیا اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس کون کون سے محکمے رکھے ہیں اور سارا پیسہ جو ہے وہ انہی کے پاس سے آتا ہے. ہاں ہمارے لوگ جتنا اختیار ہے, جتنا کچھ دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ پارٹیاں بدلتے بھی رہتے ہیں, اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے, اور یہ ابھی تک میرے کسی جگہ پر ایسا کچھ نہیں ہے. وقت آنے پر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا میں کون سی جماعت کے ساتھ ملتا ہوں. اگین مجھے ہر دور میں اگر دیکھیے میں نے ایم کیو ایم کو بھی اڈاپٹ کیا ہے, ایم کیو ایم میں گیا ہوں, میرے پاس اس وقت بھی آپشن تھی, میں نون لیگ میں بھی جا سکتا تھا, میں پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتا تھا, میں کاف لیگ میں بھی جا سکتا تھا, میں پی ٹی آئی میں بھی جا سکتا تھا. میں عمران خان صاحب جب میں راولپنڈی چیمبر کا صدر تھا, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ اور اس کے بعد میں پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہا, تو عمران خان صاحب ہمارے پاس 2 مرتبہ وہاں تشریف لائے. یہ میرے آفس میں میرے ہوٹل پہ بھی عمران خان صاحب 2009 میں تشریف لا چکے ہیں. تو بہت سے ہمارے دوست ساتھی ایسے تھے, لیکن اس وقت میں مجھے یہی بہتر لگا کہ جس طرح سے ایم کیو ایم نظر آ رہا ہے کہ عام لوگوں کو اوپر لے کر آتی ہے, اور ایم کیو ایم میں جیسا کہ آپ نے شروع میں نے کہا کہ ڈیلیوری کی بنیاد پر, پرفارمنس کی بنیاد پر ترقی دی جاتی ہے, ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. وہ کسی بھائی بندی کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر, یا جو آپ کا خاندانی کوئی اگر منسلک ہے اس سے مطلب خانوادوں پر قطعی طور پر کوئی ذمہ داری نہیں دی جاتی. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے. عثمان بزدار صاحب ایک بڑے سافٹ ہارٹیڈ اور اپنا چونکہ جتنا ان کا تجربہ ہے اسی حساب سے پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیے ہم ان دونوں شخصیات کو قطعی طور پر میچ نہیں کر سکتے. اگر موقع ملا, ابھی تو ان کا ٹائم ہے, ان پہلے 5 سالوں میں دیکھا جائے گا. ہاں ہم یہ بات کر سکتے ہیں جب ان کا ٹائم ٹینیور پورا ہو کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی چیز پرفارم نہیں کر سکے تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر اور ایک آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اگر ساتھ میچ کریں گے تو وہ ذرا مشکل ہے. بیوروکریٹس میں میرے بہت سے دوست ہیں, پورا ان کا کامنر ہمارا اپنا جو گروپ تھا اسکول کالج کے وقت کا, اس میں سے بہت سے دوست ہمارے گئے سی ایس ایس کر کے. بیوروکریٹس کی ایک اپنی ذہنیت ہوتی ہے, ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. آئی پرسنلی فیل منسٹرز کو, کیونکہ وہ پہلی دفعہ منسٹر بنے ہیں, نئے منسٹر ہیں, شاید وہ تجربہ نہیں ہے جس طرح سے پہلی 2 حکومتیں تجربہ کار حکومتیں تھیں, تجربہ کار وزراء تھے. اب آپ دیکھیے وہی اگر وزارت دیکھی جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا چونکہ اپنا ایک پرانا تجربہ ہے اور وہ ایک بڑی شخصیت ہیں, تو اس لیے ان کی منسٹری کی پرفارمنس اس کو پرائم منسٹر بھی مانتے ہیں, اس کو ادارے بھی مانتے ہیں, اس کو انٹرنیشنل ورلڈ بھی مانتی ہے. تو اس لیے
آئی فیل کہ جہاں جہاں آپ ایکسپیرینسڈ لوگوں کو لگائیں گے. اور دوسرا اس حکومت میں ایک بہت بڑا تضاد چل رہا ہے جو شاید تفرقے کا سب سے بڑا باعث ہے. الیکٹڈ اینڈ نان الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے گروپس جو ہیں ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا فرق ہے, اور جو وہ فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے, وہ گیپ زیادہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ ایسے دونوں گروپ سپرفیشیل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ قطعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے بیوروکریسی بٹی ہوئی ہے. بیوروکریٹس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ چلیں, ہم کس کی بات مانیں, یا اگر آج ہم نے کچھ اپنے سگنیچر سے کام کیا تو آنے والے وقت پہ ہمارے ساتھ نیب کیا کرے گا, احتساب کیسے ہوگا. اس لیے سارا کام جو ہے وہ آن ہولڈ بیسس چل رہا ہے. ڈیفینیٹلی جی, دیکھیے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب کی, تو وہ اپنے وقت میں ایک ویری سینئر اینڈ ویری ایکسپرٹ جوڈیشری کے اندر ان کا نام تھا, اور ان کی بڑی عزت تھی, اور اچھا ان کو ایک جوڈیشری پرسن سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی ہے. انہوں نے وہی صلاحیتوں کی بیسس پہ ان کو بنایا گیا تھا. اب یہ ضرور ہے کہ جو قانون موجود ہے نیب نے اس قانون کے مطابق ہی ساری چیزوں کو کرنا ہے. تو اگر نیب کے لاء میں کوئی تبدیلی چاہیے تھی, چاہے وہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہو یا وہ حکومت وقت کی ڈیمانڈ ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں نہ یہ حکومت کر سکی ہے اور نہ پچھلی 2 ادوار میں اپوزیشن کر سکی. دیکھیے, میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو سافٹ کیسز ہوتے ہیں ہمیشہ انہی کو پہلے روٹیٹ کیا جاتا ہے, اور جو وہ کہتے ہیں کہ ایک کلیئر اینڈ اوپن کیس ہے اس کو کلیئرٹی کی بیسس پر پہلے لیا جاتا ہے, اور پرائرٹی میں بھی وہی آتا ہے. اور ایک اگر کوئی ایسا کیس ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ نیب کے لوگوں نے بہت کام کیا. اس حکومت کے کچھ لوگوں نے نیب کے ساتھ مل کر باہر سے بھی لوگوں کو لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی. ہمارے لاء منسٹر نے اپنی بساط میں کوششیں کی, یہاں تک کہ انہوں نے 18 20 گھنٹے کام کیا, اور وہ قانون کو بہتر بنانے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے. اگر ہم حکومت وقت کے موقف کی طرف جائیں یا منسٹر ایویشن جو ہیں ان کے موقف کی طرف جائیں, تو انہوں نے تو ایز پر دیئر پلان بالکل ٹھیک کیا. حکومت کا موقف یہ ہے کہ جتنی بھی جے آئی ٹیز ہیں, جتنی بھی رپورٹس ہیں, ان کو پبلک کیا جائے اور صحیح حالت میں ایکچوئل لوگوں کو بتایا جائے کہ واٹ ایکچولی دا پوزیشن از. آپ نے بالکل درست کہا, پی آئی اے کا اگر ایک طرف دیکھا جائے تو مسائل میں مزید اضافہ ہوا, لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ورلڈ میں اس بات سے پی آئی اے کو بڑی پذیرائی ملی ہے کہ اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پی آئی اے کو پراپر طریقے سے لاء اینڈ آرڈر کے مطابق اپنے ود ان دی انٹرنیشنل پریسکرائبڈ رولز اینڈ ریگولیشن اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. اسی لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا کہ 256 کے قریب جو ہمارے اپنا پائلٹس تھے, ان سب کی ڈگریوں کو, ان کی پرفارمنس کو, ان کے کورسز کو ری وزٹ کیا گیا. اب آج یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ آج جتنے پائلٹس جہاز اڑا رہے ہیں ان میں نہ تو کوئی سب سٹینڈرڈ ہے, نہ ہی کوئی کسی کے سفارش کی بیس پر بھرتی ضرور ہوا ہوگا. آج سفارش کی بیس پر نہیں بیٹھا ہوا, اور نہ ہی کوئی جعلی ڈگری ہولڈر, جعلی کورس ہولڈر جو ہے وہ وہاں اپنی سروس دے رہا ہے. اور کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس لیے اس کو اس طرح سے بھی دنیا دیکھ رہی ہے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے حکومت کا شروع میں سٹارٹ تھا, ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں بڑھتی گئی ہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے حکومتی ارکان بھی قصوروار ہیں اس میں, دونوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک سائیڈ نہیں. حکومتی ارکان نے بھی پوری سیاست کی اس کرونا کے معاملے پہ, اور اپوزیشن نے بھی پوری سیاست کی اس کرونا کے معاملے میں, اور اس کا خمیازہ عام لوگوں کو,
چھوٹے کاروباری لوگوں کو، ڈیلی ویجز والوں کو اٹھانا پڑا۔ جی ضرور ہیں، بالکل ہیں، اور کافی حد تک وہ درست بھی ہیں، اس لیے کہ جس طرح کی رپورٹس آتی رہیں، ظفر مرزا صاحب نے اپنی پرسنالٹی کو خود کنٹراورشل بنایا، اپنے ان احکامات جاری کرتے ہوئے، ان کنٹراورشل لوگوں سے چھپ چھپ کے ملتے ہوئے۔ یہ رپورٹس ہیں اوورآل ہر جگہ کے اوپر یہ آیا ہیں کہ ایک شخص اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرپشن کا چارج ہے اور آپ پچھلے دروازے سے جا کے اس کو ملتے ہیں تو what does it mean؟ آپ رات کے اندھیرے میں جا کر اس کو ملتے ہیں تو یہ کلیئر بات ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے میں تو حیران ہوں کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا ایک لا اینڈ جسٹس کا ادارہ ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے باوجود بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ان اٹ۔ دیکھیے خان صاحب نے زندگی میں بہت سی باتیں جذبات میں کہیں، وقت آنے پر ان کو ریئلائز ہوا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ خان صاحب کی یہ کوالٹی ہے میری نظر میں کہ وہ اپنی کریکشن کرتے ہیں، اور جو شخص بھی اپنی کریکشن کرے گا الٹیمیٹلی وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا۔ دیکھا ایسا ہی گیا ہے، چاہے اس کی منزل دور ہوتی جائے اس سے فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے الیکشن سے پہلے جو باتیں کی تھی اس کے تو اندر یہ بھی تھا کہ ہم کسی قسم کے الیکٹیبلز کو ساتھ نہیں لے کر چلیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے خود کہا کہ اگر ہمیں حکومت بنانی ہے، الیکشن جیتنا ہے تو ہمیں الیکٹیبلز کو لے کر چلنا پڑے گا۔ پھر یہ جو بات تھی کہ آیا ہم اتحاد کی حکومت بناتے ہیں یا نہیں بناتے، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، انہیں لینے پڑے بیکاز حکومت بنتی ہی تب تھی۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے آج میں سمجھتا ہوں انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا الیکٹیبلز جو ہیں وہ آنے والے دور میں ریسورسفل ثابت ہوں گے، زیادہ پاورفل ہوں گے، یا نان الیکٹیبل جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ذمہ داری، کیونکہ وہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جو لوگ بریف کیس لے کر آئے ہیں وہ بریف کیس لے کر پہلے بھی آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، اب بھی چلے جائیں گے۔ نہیں ہوگا۔ دا ریزن از کہ جب تک آپ صحیح ایس ایچ او نہیں لگائیں گے جس کو اپنا کام آتا ہو تو کیسز بڑھتے رہیں گے، کیسز ختم نہیں ہوں گے۔ دس از واٹ دا باٹم لائن از۔ ہاں آج اگر ایسے لوگ آ جائیں جو واقع میں سمجھتے ہیں کہ مافیا کیا ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کے تحت آئیں کہ ہم نے مافیاز کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے ان کو کل کرنا ہے، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، تبھی یہ ہو سکے گا۔ پھر وہ بیان دینے سے پہلے سوچیں گے، ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو بیان دے کر مارکیٹ میں نیگیٹیوٹی کریٹ کر کر پرائسز کم کر دیں۔ دیکھیں اگر آپ نے کسی چیز کی ایکسپورٹ کی پرمیشن دینی بھی ہے، آپ کہتے ہیں ہم بالکل نہیں دیں گے ایکسپورٹ کی پرمیشن، تو مارکیٹ تو سٹیٹک ہو جائے گی نا۔ الٹا یہ ہو جائے گا کہ ایکسپورٹ کی پرمیشن جس نے خریدنا ہے وہ بھی آدھا خریدے گا کہ کل ریٹ کم ہو جائے گا۔ دس از دا اونلی وے، کیونکہ کاروبار کو کاروبار کے طریقے سے کیا جائے تب جب آپ نے خود اس مارکیٹ کو، اس منڈی کے لوگوں کو پیسے بچا کے دینے ہیں اور آپ بھی اس کے شیئر ہولڈر ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا، چاہے وہ چینی ہو، آٹا ہو، سیمنٹ ہو۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 1970 سے خاص طور پر جب شروع ہوا ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جے کے ٹی چونکہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اور ان کے اپنے عزائم ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ وقت آنے پر کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں اور وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ حکومت کے لیے میں ایک ہی پیغام دوں گا کہ جی وہ حکومت کریں جس طرح کہ حکومت دنیا میں کی جاتی ہے، اور درگزر کر کے آگے بڑھیں، پیچھے کو چھوڑ کر قوم کے فیوچر کو سیو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت میں۔ اور دوسرا میں یہاں پر ایک آپ کے اس توسط سے بات کرنا چاہوں گا کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے، اسپیشلی آفٹر کرونا جو ڈیجیٹل ورلڈ بنی ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، ورچوئلائزیشن ہو رہی ہے، اس میں پرائم منسٹر صاحب خود پرسنلی انوالو ہوں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پر وہ اس ڈیجیٹلائزیشن کو سٹرونگ بنائیں۔ جتنا ڈیجیٹلائزیشن سٹرونگ ہوگی اتنا ہی ہمارے ملک میں کرپشن کم ہوگی،
میرٹ کا معیار بہتر ہوگا, ملک سے منی لانڈرنگ ٹوٹلی ختم ہوگی, اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جو سہولت کار ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا وہ کرپشن کے ہوں یا وہ مافیا کے ہوں, ان کو پکڑنے کے لیے میں نے دنیا کے نظام کو پڑھا ہے. ڈیجیٹلائزیشن صرف ایک سلوشن ہے. جب بھی ہمارا ملک ترقی کرے گا وہ تبھی کرے گا جب ہم صحیح معنوں میں ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹر ہو جائیں گے اور اپنے ان بچے بچیوں کی قدر کریں گے کہ جو اس ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ قسمہ پرسی کی حالت میں جا رہے ہیں, اور ان کے پاس یہ ہے کہ جو لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے کا, بالخصوص بچے بچیوں کو, نوجوانوں کو پرائم منسٹر نے کہا تھا, میں سمجھتا ہوں نئے پاکستان میں, ڈیجیٹل پاکستان میں ہی وہ ممکن ہے, ورنہ وہ ممکن نہیں ہو سکتا. میں تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر مؤدبانہ عاجزانہ یہ کہوں گا کہ داستان ٹی وی کو دیکھیں بھی ضرور, اور سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں.